بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو سمیع ہے، بصیر ہے، دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ ناظرین محترم، میں ہوں ظفر ولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ظفر ولی آفیشیل۔ عزیزان من، اس چینل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جس اندھی نفرت اور عقیدت کی تقسیم میں بٹا ہوا ہے، اس کو کیسے صحت مندانہ رجحانات کی طرف لے کر جانا ہے۔ آج ہمارا ملک جس اخلاقی، سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی انحطاط کا شکار ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ یہ فورم بنیادی طور پر ایک تعلیمی اور اصلاحی فورم ہے، جہاں ہم نے اپنی نوجوان نسل کو یہ آگہی دینی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری غلطیاں کیا ہیں اور ان غلطیوں سے ہم کیسے سبق سیکھ سکتے ہیں، کیسے ان کو دور کر کے ترقی کی راہ پر چل سکتے ہیں اور اقوام عالم میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ دوستو، چیزیں بڑی سادہ ہیں۔ ہم اپنی غلطیوں کا ادراک کر لیں گے تو یقیناً ہم ان غلطیوں کو ٹھیک بھی کر لیں گے۔ میری رائے میں ہماری جو بنیادی من حیث القوم جو بنیادی غلطیاں ہیں وہ 7 اقسام کی ہیں۔ سب سے پہلے فکری غلطیاں ہیں۔ فکری غلطیوں میں ہمارا سب سے پہلا جرم کتاب سے دوری ہے۔ اب یقین کیجئے، دنیا کے تمام مہذب معاشروں کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی قوموں نے ترقی کی ہے، اس کی بنیادی وجہ ان کا کتاب کے ساتھ مضبوط رشتہ ہے۔ اب امریکہ کو دیکھ لیجئے۔ امریکہ اس وقت سپر پاور ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی دنیا بھر میں کتابیں چھپتی ہیں، اس سے زیادہ صرف امریکہ میں چھپتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں۔ وہاں لائبریریوں کا ایک جال ہے، قوم کے اندر پڑھنے لکھنے کا ایک شعور ہے، وہاں ریسرچ ہوتی ہے، تھنک ٹینکس بنتے ہیں، لوگ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا سورس کتاب ہے۔ جب تک مسلمان کتاب کے ساتھ منسلک تھے، وہ بلندیوں پر رہے۔ جو ہی ہمارا کتاب سے ناطہ ٹوٹا تو پھر ہمارے زوال کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ آج بھی اگر ہم نے دوبارہ ترقی کرنی ہے تو ہمیں کتاب سے رشتہ جوڑنا ہوگا۔ کیوں؟ یہ انسانوں کے صدیوں کے تجربات کا نچوڑ ہے، ویریفائیڈ نالج ہے۔ سوشل میڈیا سے یا دیگر ذرائع سے حاصل شدہ علم تصدیق شدہ نہیں ہوتا، ویریفائیڈ نہیں ہوتا، اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، کوئی ایتھینٹسٹی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کتاب سے اپنا رشتہ استوار کرنا ہوگا۔ ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، کتاب کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی، آخرت میں بھی چھوٹ نہیں سکتا۔ کچھ لوگ ہوں گے آخرت میں جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی، اور کچھ بدنصیب ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی۔ تو کتاب کا تعلق ہمارے ساتھ اس یمین و یسار میں بھی اور آخرت میں بھی لازم ہے۔ ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو ارلی 50s اور 60s کے اندر ہمارے معاشرے میں مطالعہ کا کلچر عام تھا، ادب فروغ پاتا تھا، سنجیدہ مباحث ہوتے تھے، طالب علموں کے اندر پختگی تھی، اور معاشرے میں ایک ٹھہراؤ، سنجیدگی،
متانت اور وقار تھا۔ پھر گردش ایام نے ہم سے ہماری خصوصیات چھین لیں، ہم ایک سطحی قوم ہو گئے، جذباتیت، لاقانونیت اور بے مقصدیت ہمارا شعار بن گئے، مطالعہ کا کلچر نہیں رہا۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے اسکولوں میں کتنے اسکول ہیں جن کی بہت اچھی لائبریری ہیں، جہاں پہ بچوں کو باقاعدہ اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ لائبریری میں بیٹھیں اور مطالعہ کریں۔ کتنے تخلیقی مضامین ہمارے اسکولوں میں سے نکلتے ہیں، اور چھوڑیے، شہری حکومتوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے مطالعے کی سہولیات مہیا کریں۔ اب شہر لاہور کی طرف نظر، اتنا بڑا میٹروپولیٹن شہر ہے، کتنی اچھی لائبریریاں ہیں، اور وہ لوگوں کو کیا سہولیات میسر کر رہی ہیں۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنا رشتہ دوبارہ کتاب سے جوڑنا ہے، تاکہ ہم اپنی کھوئی ہوئی میراث کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ What you have to do، اپنی غلطیوں کو صاف کرنا ہے، اپنی توجہ کو فوکس کرنا ہے، کتاب کے کلچر کو فروغ دینا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ چینل جو ہے، اس کا بنیادی مقصد جو ہے اپنی نوجوان نسل کی اصلاح اور انہیں ایک بہتر شہری بنانا ہے۔ ہم انشاءاللہ آنے والی قسطوں کے اندر ایک ایک مسئلے کا ڈیٹیل انالیسس کریں گے اور پھر اس کا حل بھی بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے نوازیے، لیکن ڈیسنسی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔